یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام ہے عبداللہ بن سلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ وہی عبداللہ بن سلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ عبداللہ بن سلام اس وقت اپنے باغ میں کھجور کا پھل چن رہے تھے۔ ان کو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے اور آسمانی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا ہوا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھی ان سب کو یہ مطالعہ اس نے کیا ہوا تھا، پڑھے ہوئے تھا۔ چنانچہ یہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا اور ان کے چہرے پر نظر پڑی تو فرماتے ہیں میرے زمین نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچا آدمی ہے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے پہلی حدیث سنی یہ تھی، جو آپ کو ہم نے کئی مرتبہ سنائی اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم آسانی اور سہولت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو یہ کام کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، لین الکلام، زبان کے اندر نرمی اور حلاوت پیدا کرو، صلوا باللیل والناس نیام، اور جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت تہجد کی نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، کہ تم آسانی اور سہولت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا اسلام قبول کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری بات رکھی، کہنے یا رسول اللہ، یہ جو یہودی ہے نا یہ بڑے بے ایمان لوگ ہیں، اگر میں اسلام قبول کر لوں اور ان کو پتہ چل جائے تو یہ میرے اندر وہ ساری خرابیاں یہ میرے اندر داخل کریں گے، تو آپ ایسا کریں کہ میں پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، یہودی آپ کے پاس آئیں گے، ان سے پہلے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کیسا ہوں، اور جب میں اسلام قبول کروں گا ان کے سامنے تو پھر دیکھنا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہوگا۔ چنانچہ وہ پردے کے پیچھے چھپ گئے، اور یہودیوں کے وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رحمت للعالمین نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام وہ کیسے آدمی ہے؟ تو کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا، جی بہتر، ہم میں سب سے بہتر ہے اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں، اور بعض روایت میں افضلنا وابن افضلنا، ہم میں سب سے افضل آدمی ہیں اور سب سے افضل کے بیٹے ہیں، اور بھی کچھ کلمات ہیں۔ اچھا جب وہ خود تعریف کر لی نا تو وہ پردے کے پیچھے نکلے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ، حضور رحمت عالم نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو پھر کیسا کیا ہوگا؟ کہنے لگے اللہ اس کی حفاظت فرمائے اسلام سے، اللہ اس کو پناہ میں رکھے اسلام سے، اعاذہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو پناہ میں رکھے۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ پردے کے پیچھے نکلے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب یہ کلمہ پڑھا یہودیوں کے سامنے پتہ کیا کہنے لگے شرنا وابن شرنا، یہ ہم نے بدترین آدمی تھا اور بدترین آدمی کا بیٹا ہے۔ تو اس نے فرمایا حضرت عبداللہ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ دیکھ لیا آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے میری کیسے تعریف ہو رہی تھی اور جیسے اسلام قبول کیا تو کیسے مطلب اس کا معنی یہ کہ اسے ان کو میری ذات سے محبت یا نفرت نہیں، ان کو اسلام سے نفرت ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھے اپنا سردار کہیں سیدنا وابن سیدنا، خیرنا وابن خیرنا، افضلنا وابن افضلنا، اور جیسے
سے وہ اسلام قبول کرتا ہوں تو وہ ساری وہ برائیاں میرے اندر دھکیل دیتے ہیں. اس کا معنی ہے ان کو ہماری ذات سے نفرت نہیں ہے, ان کو نفرت ہے ایمان سے اور اسلام سے. تو یہ عبداللہ ابن سلام یہ ابھی اسلام بھی نہیں لائق ہے, تو اس وقت بھی اللہ نے ان کی فطرت بہت اچھی بنائی تھی, امانتدار دیانتدار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی میں ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں, لیکن مومن آدمی جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا ہے. جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہو سکتا صحیح معنی میں, اور خیانت کرنے والا یہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. تو عبداللہ ابن سلام کے پاس ایک شخص آیا, کہیں بیچارہ مسافر تھا, اور اس نے کہا کہ میرے پاس یہ پیسہ ہے, میں اس کو امانت آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں. کہ یہ 1200 اوقیہ, ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے, تو 1200 اوقیہ میرے خیال سے آج کے حساب سے, آج کے زمانے کے اگر ہم موٹا موٹا سا حساب لگائیں تو کم از کم 8-9 لاکھ کے قریب یہ روپیہ بنتا ہے, 8-10 لاکھ کے قریب. اس نے کہا کہ یہ امانت اپنے پاس رکھ لیں, میں سفر پر جا رہا ہوں, واپسی پر آپ سے لے لوں گا. کوئی تحریر نہیں, کوئی گواہ نہیں, رکھ لیا حضرت نے. اور اس کے بعد جب وہ شخص واپس آیا کہنے کہ وہ میری امانت واپس کر دو, تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے چپ کر کے وہ امانت کو واپس کر دیا. جی یہ نہیں فرمایا گواہ لے کر کے آؤ, تحریر دکھاؤ, نیت میں فضول ہو تو یہ ساری باتیں ہوتی. اس کے مقابلے میں ان یہودیوں کا ایک اور بہت بڑا عالم تھا جی, اور اس کا نام تھا فنحاس ابن عاشورہ. تقریر ایسی کرتا تھا کہ لوگوں کا دل مو لیتا تھا, لباس ایسا پہنتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے جنید بغدادی یہ علاقے کا جنید بغدادی ہو. وہ جبہ شبہ. ایک آدمی غریب آدمی کی سفر پر تھا, تو اس نے کہا یار کہیں آگے جاؤں گا کوئی ڈاکو مجھ سے کوئی چیز لوٹ نہ لے. ایک دینار سونے کا ہوتا ہے, تو تھوڑی سی مالیت, دینار چھوٹا سا ہوتا ہے, وہ اس نے اس کے پاس ضمانت رکھ دیا. اور واپس جب آیا تو کہنے لگے میری امانت واپس دو. تو کہتے ہیں کون سی امانت؟ گواہ لے کر کے آؤ, تحریر لے کر کے آؤ, کون سی امانت؟ اب وہ روئے کہتے ہیں میں نے جناب آپ کے پاس کو دینار امانت رکھا ہے, میں غریب آدمی ہوں اور اپنے بچوں کے لیے میں نے آٹا خریدنا فلاں. کہتے ہیں کوئی دینار شکا نہیں. اب وہ روتا روتا نا, یہ فنحاس ابن عاشورہ مولوی تھا, تلوا پر پڑھاتا بھی تھا, ان کے پاس چلا گیا. وہ لوگ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگی میں نے ان کے پاس دینار رکھا اور یہ دے نہیں رہا, میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے ہمارا استاد, لیکن 1 نمبر کا بے ایمان ہے, اور اس کا طریقہ ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں. اب پھر جائے اس کے پاس اور اس سے کہے کہ یا تو میرا دینار واپس کر دے, تو میں اس چوک میں کھڑا ہو کر تیرے خلاف پروپگنڈا کرنا کروں گا. میں کہوں گا بڑا بے ایمان ہے, اس نے میرا دینار ہڑپ کر لیا. آج جب وہ آیا نا, اس نے یہ دھمکی دی کہ یا تو دینار واپس کر دے, اور ورنہ تو میں چوک میں کھڑے ہو کر کے تیرے خلاف شور مچاؤں گا. تو ایسے وہ دینار جیب سے نکالا, یوں پھینکا, جا لے گا اس دینار کو بنا بنا. اور پھر کہنے لگا کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں, غیر یہودی لوگ ہیں, ان کا مال اگر ہم ہڑپ کر بھی جائے تو ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. اتنی جو دین کی خدمت کرتے ہیں, اگر ان کا پیسہ کھا جائیں گے تو کون سے نقصان کی بات ہے. تو پھر ان دینار لے کر اندر شاگردوں کے پاس کہ آپ کو بہت شکریہ, آپ نے جو نسخہ بتایا تھا نا اپنے استاد کے بارے میں بالکل کارگر ثابت ہوا ہے. کہتے ہیں ہاں بہت اچھا جانتے ہیں ہمارا استاد, لیکن 1 نمبر پر بے ایمان ہے. عبداللہ ابن سلام کی تعریف فرمائی رحمت للعالمین نے. 1200 روپیہ, آج کے 8-10 لاکھ روپیہ, کوئی گواہ کوئی تحریر نہیں, نے واپس کر دیا. اور وہ 1 دینار کے اوپر جو اس کی نیت میں خرابی پیدا ہو رہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ امانت اور دیانت جس انسان میں ہے, اس کے سامنے کروڑوں روپے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اور جو انسان امانت اور دیانت سے معروف ہے, وہ ایک پیسے کے اوپر بھی روک بدماشی کر سکتا ہے. عبداللہ ابن سلام کی رحمت اللہ رب العالمین نے تعریف فرمائی. حدیث شریف میں آتا ہے جناب رحمت العالمین نے فرمایا کل 10 مبشرہ, جیسے میرے یہ 10 صحابہ پکے جنتی ہیں, عبداللہ ابن سلام بھی ان 10 صحابہ کی طرح ہے, یہ بھی پکا جنت میں جائے گا. اللہ ہم سب کو امانت اور دیانت نصیب فرمائے. یہ تو بڑی قسم ہے, مومن آدمی جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا ہے. اور ان اہل کتاب اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں, تامن ہو کر تو اس کے پاس امانت رکھے, لیکن فاری کارک کے خزانہ جو ہی لے گا وہ اس کو لوٹا دے گا تیری طرف. جیسے عبداللہ ابن سلام
ومنهم اور ان میں سے بعض وہ ہیں تامن وقت اس کے پاس ضمانت رکھے بھی دینار ایک دینار لا یلتہی لے گا تو اس کو تیرے حوالے نہیں کرے گا الا ما كنت علیہ قائما مگر یہ کہ تو اس کے سر کے اوپر مسلط ہو جائے کھڑا رہے. داری کے لیے یہ بے ایمانی ان لوگوں نے اس وجہ سے کی کہ یہ کہتے ہیں لیس علینا نہیں ہے ہمارے اوپر فی الامیین ان پڑھ لوگوں سے کوئی معاملہ کرنے میں کوئی الزام ان کا پیسہ ہم کھا بھی جائیں گے کوئی گناہ کی بات نہیں. وَيَقُولُونَ کہتے ہیں یا اللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر الکذب جھوٹ ہم یعلمون جان کے بولتے ہو. یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ان ان پڑھ لوگوں کا پیسہ تم کھا سکتے ہو. بلا کیوں نہیں من اوفا جس آدمی نے پورا کیا بعہدہ اپنے سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو واتقى اور ڈرتا رہا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ يحب المتقین پسند کرتا ہے متقین کو. ان الذين بے شک یہ یہودی لوگ یشترون خریدتے ہیں بعہد اللہ اللہ سے کیے ہوئے عہد وایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے میں ثمن قلیلا تھوڑا سا نفع. یہ باتوں میں ہیر پھیر کرتے ہیں جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں دنیا کا مال سمیٹتے ہیں غرض کرنے کے لیے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں لا خلاق لهم ان کے کوئی حصہ نہیں ہے. خلاق کا معنی حصہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. ولا يكلمهم الله نہ ان سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا ولا ينظر اليهم اور نہ ان کی طرف دیکھے گا نظر شفقت سے قیامت کے دن. ولا يزكيهم اور نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا. ولهم عذاب أليم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک. بتائیے واتقا کا کیا ترجمہ ہے؟ آخری صدر پر ہے واتقا